السلام علیکم یا علی مدد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین الشاکرین الصابرین الراشدین المہدیین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق انما انت نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری. حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باواز بلند صلوات اللہ صلی علی محمد. صاحبان علم و عرفان و ایمان و ایقان، عاشقان رسول و خانوادہ رسول، میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ نمبر 13 کی، سورہ الرعد کی آیت نمبر 7 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اس آیت مبارکہ میں اس مبارک ذات نے خود اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ اپنے حبیب کے لیے ارشاد فرمایا، انما سوائے اس کے نہیں، انتا منذر، کہ تو ایک ہماری طرف سے پوری کائنات کے لیے منذر نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے.
یعنی جس طرح تیری ذات بشیر ہے، جنت کی صاحبان عقیدہ و عمل کو بشارت سنانے والی ہے، اسی طرح تیری ذات منذر ہے، نذیر ہے، یعنی میری جباریت، میری قہاریت، میری جبروتیت اور میری جلالیت سے ڈرانے والی بھی ہے۔ یعنی جس طرح میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، ستار ہوں، غفار ہوں، کریم ہوں، تیری ذات جس طرح ان کو میری رحمت کا ذکر سنانے والی ہے، اسی طرح تیری ذات ان کو بد عقیدہ اور بد عمل ہونے کے سبب جہنم سے ڈرانے والی بھی ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک نہ ایک ہادی، ایک نہ ایک راہبر، امام، پیشوا، رہنما ہے۔ اب چونکہ میں اس وقت اس کو تفصیل میں لے جانا نہیں چاہتا، تفسیر در منصور جلد نمبر 4 حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کی لکھی ہوئی عربی میں مطبوعہ بیروت لبنان، جب اپنے پیارے پیارے اصحاب میں بیٹھ کر رسول نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، انتا کی ضمیر سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ منذر آپ ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی یہ جو اللہ نے ضمیر، جانے دو، نہیں بیٹا نہیں، جاؤ میرا بیٹا، آؤ شاباش، کھڑا کہیں سے جاؤ میرا بیٹا، اللہ آپ بھی جانا چاہتے ہیں؟ اچھا، تو یا رسول اللہ یہ تو واضح ہے، چونکہ ضمیر ہے آیت میں شروع میں انتا کی، جس کا معنی ہی آپ ہیں، تو یہ تو واضح ہو گیا کہ منذر نذیر آپ ہیں۔ آگے جو اللہ فرما رہا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک نہ ایک، بیٹا جی دیکھنا میری طرف پڑے گا، نہیں میرے چاند آگے بیٹھے ہیں نا تو پوری توجہ میری طرف رہے گی۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک نہ ایک ہادی ضرور ہے۔ تو جب ذکر ہادی اللہ کر رہا ہے تو وہ ہادی بھی تو اللہ ہی کی طرف سے ہوگا۔ دیکھا، اب یہ وہ بات ہے جو بچے نہیں لے سکتے۔ جب ہاد کا ذکر، ہادی کا ذکر خود اللہ کر رہا ہے تو اللہ کے ذکر کرنے سے پھر یہ واضح ہو گیا کہ وہ ہادی، وہ پیشوا، وہ راہبر بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوگا۔ تو یا رسول اللہ، آپ تو ناطق قرآن ہیں، اللہ نے قرآن آسان کیا ہے آپ سے خطاب کرتے ہوئے بے لسان لکھ تیری زبان کے لیے، تو آپ اپنی زبان سے فرما دیجئے کہ وہ ہادی کون ہے۔ تو فرمائی صاحب، آپ
آب کوثر سے دھلی ہوئی زبان کے ساتھ خود فرما دیجئے کہ وہ ہادی کون ہے۔ صاحبان علم کیسٹ تیار ہو رہا ہے، 24 محرم کو میری زندگی ہے، صحت ہے، انشاءاللہ میں پھر حاضر ہو رہا ہوں۔ حوالہ میں نے دے دیا ہے، جس علامہ سے جی چاہے۔ یہ شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، محمد و آل محمد سب کے لیے۔ علم پھول برساتا ہے، کانٹے نہیں بچھاتا۔ علم شبنم عطا کرتا ہے، انگارے نہیں برساتا۔ تو ہم شیعہ سنی بھائیوں کے درمیان جو اختلافات کی خلیج حائل کرتے چلے آ رہے ہیں، ان کے مقاصد ذاتیہ ہیں، مادیت ہیں، ورنہ علم تو ہمیشہ واصل دیتا ہے، فاصل نہیں دیتا۔ اسی لیے تو ہم بلا فاصل کے ماننے والے ہیں۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ مولا وہ ہادی کون ہے؟ تو آپ نے کیا کیا؟ وضع یدہ علی صدرہ، اپنے سینہ بے کینہ پر، علمی خزینہ پر رسول نے اپنا دست رحمت رکھ کر ارشاد فرمایا، انا المنذر، وہ منذر میں محمد رسول اللہ، ثم اومع بیدہ الی منکب علی ابن ابی طالب۔ رسول پاک نے علی ابن ابی طالب کے شانے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر ہادی پوچھنا چاہتے ہو، ذاکا اخی علی ابن ابی طالب، وہ جو تراب پر ابو تراب بیٹھا ہوا ہے۔ وہ ہادی میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے۔ اب میں یہاں ذرا رکتا ہوں ایک لمحے کے لیے، زیادہ دیر کے لیے نہیں۔ آیت میں کیا ہے؟ وَلے کُلِّ قومٍ ہاد، ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ہادی ضرور ہے۔ تو رسول نے تشریح اور تفسیر بتا دی کہ وہ ہادی کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے۔ معلوم ہوا اللہ کی نظر میں قوم ہے ہی وہی جس کا ہادی کل بھی علی تھا اور آج بھی۔ یہ بچہ اٹھا دی، اسے ادھر لے آؤ بیٹا، آؤ بیٹا، شاباش۔ درود پڑھیے گا، صلوات، کوئی آرام سے، بڑے آرام سے۔ اب یہ تھا میرے بڑے بھائیوں کی تفسیر کی کتاب کا، جی در منصور کا حوالہ۔ اب میں حوالہ دے رہا ہوں مکتب تشیع کی ایک کتاب ہے، شیعہ مکتب کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے امالی شیخ توسی علیہ الرحمہ۔ میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں۔ رسول پاک نے اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھ کر ارشاد فرمایا کہ من فقد الشمس، کہ اے میرے پیارے پیارے صحابیوں، تم میں سے جو بھی سورج سے نور حاصل نہ کر سکے، من فقد الشمس یعنی جو سورج کو مفقود کر دے،
یعنی شمس سے، سورج سے نور حاصل نہ کر سکے، فَلْيَتَمَسَّكْ بِالْقَمَرِ، اسے چاہیے کہ وہ قمر سے، چاند سے تمسک حاصل کرے۔ واہ جی واہ، وہ چاند سے نور حاصل کرے، چاند سے تمسک حاصل کرے۔ وَمَنْ فَقَدَ الْقَمَرَ، اور جو چاند کو بھی مفقود کر دے، یعنی اس سے بھی نور حاصل نہ کر سکے، فَلْيَتَمَسَّكْ بِالْفَرْقَدَيْنِ، پھر اسے چاہیے کہ دو روشن ستاروں سے، اب ایک مہربانی کیا کرے، یہ بچے اس طرح نہ بٹھایا کریں، اب بتائیں میں کیا، وہ بچے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، میں کیا کروں؟ وہ بِالْفَرْقَدَيْنِ، انہیں چاہیے، اسے چاہیے کہ وہ دو روشن ستاروں سے رجوع کرے اور ان سے نور حاصل کرے۔ اب پھر اس صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس کی بھی پھر تشریح فرمائیں کہ اس سورج سے مراد کیا ہے؟ اس سورج سے مراد کیا ہے اور اس چاند سے آپ کیا مراد لے رہے ہیں، اور وہ روشن ستارے کون کون سے ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ وہ روشن ستارے کون کون سے ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ واقعہ دیدار سنگھ کے رہنے والوں، وہ روشن ستارے کون کون سے ہیں جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں؟ میرا ستاروں کا ذکر کرنا اور بات ہے، رسول کا ستارے بتا کے جانا ہے جی۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ واہ جی واہ۔ تو وہ سورج جس سے نور حاصل کرنا ہے، وہ کون سا سورج ہے؟ تو اب رسول نے فرمایا نہیں بیٹا، منہ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھو یا پھر ادھر آ جاؤ۔ یہ آپ نے آج کیا کیا ہے؟ سارے بچے سامنے پلٹن بٹھا دیا آپ نے، کمال ہے آپ کی۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ پتہ بھی ہے آپ کو میرے مزاج کا، انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ آ جاؤ بچوں، ادھر آ جاؤ، سائڈ پہ آ جاؤ، چلے آ جائیں گے۔ کمال ہے آپ کی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ تو اب اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو اب رسول نے جواب دینے کی بجائے آیت پڑھی۔ بیٹا بیٹا جرسی والے جیتے رہو میرا بیٹا، بیٹا یہ باتیں توجہ کی ہوتی ہیں، لی جاتی ہے تو آورد ہوتی ہے، اور ورنہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ بھئی آپ ادھر ادھر دیکھتے رہیں اور میں پڑھتا رہوں۔ تو رسول نے بجائے جواب دینے کے پہلے آیت پڑھی، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا۔ دیکھا، اب بچے تو نہیں دے سکتے نا، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، قسم ہے سورج کی اور اس کے نور کی۔ تو اب پھر صحابہ نے عرض کیا، مولا جس سورج کی اللہ قسم کھا رہا ہے، پھر وہ سورج کون سا ہے؟ کہا جو فنا ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھا، فکرہ نہیں لیا نا، جو مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، کبھی نظر آتا ہے کبھی ڈوب جاتا ہے،
ہر زمین کی گردش کے اعتبار سے یا اپنی رفتار کے اعتبار سے ڈوبنے والوں کی قسم فکرا لیجیے گا تو لے سکتے ہیں، ڈوبنے والوں کی قسم اللہ کبھی نہیں کھاتا۔ بیٹا جی بات سمجھ نہیں آئی؟ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہ غرق فہوا، جو ان سے تمسک پا گیا وہ نجات پا گیا، جو چھوڑ گیا وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ جو کشتی ڈوب جائے اللہ ڈوبنے والوں کی قسم نہیں کھاتا۔ والشمس وضحاها، قسم ہے یعنی جس کی قسم کھائی جاتی ہے، باللہ واللہ تاللہ، یہ کس کی قسمیں ہیں؟ اللہ کی قسمیں ہیں۔ اللہ اللہ کتنی عظیم ہے وہ ذات کہ اللہ کی قسمیں کائنات کھاتی ہے اور اللہ اس کی قسمیں کھا رہا ہے۔ علی سبحان اللہ، جیتے رہے سلامت رہے۔ تو آپ نے یہ آیت پڑھی والشمس وضحاها کہ قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی اور اس کے نور کی۔ اب صحابہ نے پھر عرض کیا مولا یہ اور سوال کرنا پڑ گیا کہ پھر جس سورج کی اللہ قسم کھا رہا ہے وہ سورج کون سا ہے؟ اب اشارہ کیا اپنی ذات کی طرف، فرمایا انا الشمس، وہ سورج جو تمام کائنات کے لیے ایسا سورج ہے، نہ یہاں غروب ہے نہ وہاں غروب ہے۔ اب میرے عزیز بیٹوں، میرے پیارے بھائیوں، میرے ایمانی بزرگوں اور بچوں جو چپ کر گئے ہو، میں ایک ایک بات پہ تو نہیں رک سکتا نا۔ اگر ذات محمد کے لیے یہاں غروب ہوتا تو محمد کی نبوت کا زمانہ قیامت تک جاری نہ رہتا۔ افسوس ہے جو بچے نہیں لے سکتے، میری سمجھ میں نہیں آتا میں اور کیا تشریح کروں۔ اگر اس سورج شمس نبوت کا، شمس مصطفیت کا، شمس نبوت و رسالت کا اگر غروب ہوتا تو میرے نبی کی نبوت کا زمانہ قیامت تک نہ رہتا، اللہ اسے خاتم النبیین نہ کہتا۔ پتہ چل گیا نا غروب نہیں ہے۔ اگر وہاں بھی غروب ہوتا تو جب آدم کے پاس اس کے مومن آئیں گے کہ قیامت کا دن سخت ہے، کہے گا مجھ سے ترک اولا ہوا، کسی اور کے پاس جاؤ۔ سمجھ رہے ہیں جی؟ جو سمجھ رہے ہیں وہ بولیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے وہ بیچارے کیا بولیں گے۔ جب حضرت نوح کے پاس آئیں گے ماننے والے، حضور ہماری شفاعت کرے، کہا گا یار تمہیں پتہ نہیں ہے میں نافرمان نبوت کی سفارش کر بیٹھا تھا۔ ہائے ہائے، لہذا یہ ترک اولا مجھ سے ہو گیا، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ،
چلتے چلتے حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، آپ جد الانبیاء ہیں، شفاعت کریں، شفیع بنے۔ کہا گا بے شک میں جد الانبیاء ہوں، لیکن کیا کروں، چھری چلاتے وقت مجبور ہو گیا تھا محبت کے ہاتھوں، آنکھوں پہ پٹی باندھ بیٹھا تھا۔ واہ جی واہ جی واہ، بڑی مہربانی۔ جو سمجھ رہے ہو بابا دے بلند نعرہ حیدر۔ بڑی مہربانی۔ چلتے چلتے حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے، یا کلیم اللہ آپ کا بڑا مقام ہے، آپ ہمارے شفیع بنیے۔ کہا بے شک مجھے حق حاصل ہے، لیکن کیا کروں، جب اژدہا کو پکڑنے لگا، وہ پتا تھا میرا عصا ہے، اژدہا بن گیا ہے، لیکن جب اٹھانے لگا تھا تو ایسا دل پہ اثر تھا کہ اللہ کو کہنا پڑا لا تخف، خوف نہ کھا۔ اب آئیں گے حضرت عیسیٰ کے پاس کہ یا عیسیٰ روح اللہ، آپ آگے بڑھیے یا روح اللہ، اور آپ ہماری شفاعت کا ضامن بنیے۔ کہا بے شک مجھے حق حاصل ہے، لیکن میں بھی نہیں بن سکتا، کیونکہ جب میں لٹکایا جا رہا تھا، سولی پہ چڑھایا جا رہا تھا، تو میں نے بھی تو کسی کو پکارا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، اب بچوں میں کیا کروں جن کو پتا نہیں ہے، میں نے بھی تو کسی کو پکارا تھا۔ پھر کہاں جائیں، آدم صفی اللہ بڑھیں گے، نوح نبی اللہ بڑھیں گے، ابراہیم خلیل اللہ بڑھیں گے، موسیٰ کلیم اللہ بڑھیں گے، عیسیٰ روح اللہ بڑھیں گے۔ کہیں گے آؤ ہمارے پیچھے، یہ سب مل کے کہاں آئیں گے؟ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہیں، یہ آئیں گے ہمارے رسول کے پاس کہ مولا آپ شفیع المذنبین ہیں، آپ ہماری شفاعت کریں۔ نہ یہ سورج یہاں غروب ہے، نہ یہ سورج وہاں غروب۔ ہائے ہائے، بڑی بات۔ اچھا جی، یہاں ایک روایت اور بھی ہے، اس کے بھی دو فکرے دیتا چلوں، ارادہ نہیں تھا لیکن دے رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے معارج النبوہ، نام پھر سنیں، کتاب کا نام نہ وہ ہے مدارج النبوہ، یہ ہے معارج النبوہ۔ کتاب کا نام ہے معارج النبوہ، حضرت مولانا شیخ معین الدین کی لکھی ہوئی، جلد نمبر اس کی 3، اصل میں فارسی میں ہے، اردو میں اس کا ترجمہ داتا بازار لاہور سے ہو چکا ہے۔ اس میں یہ درج ہے کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کس سے کہا؟ علی سے کہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت ہے، قال رسول اللہ نے علی ابن ابی طالب، رسول پاک نے علی سے کہا کہ یا علیو انت امامی یوم القیامہ، کہ اے علی قیامت کے دن سب نبیوں سے، رسولوں سے، فرشتوں سے، مومنوں سے آگے آگے میں ہوں گا، اور میرے آگے آگے گھبرانا نہیں، پیشانی پہ شکن نہیں لانا، جب تک حدیث مکمل نہ ہو دلوں میں فیصلہ نہیں کرنا۔ وَأَنْتَ أَمَامِي، اور اے علی تو میرے آگے آگے ہوگا، کیوں ہوگا؟ فَيُدْفَعُ إِلَيَّ لِوَاءُ الْحَمْدِ، اللہ کی طرف سے مجھے لواء الحمد عطا کیا جائے گا۔ بچوں یہ نام ہے علم کا، جو قیامت کے دن اللہ رسول کو عطا کرے گا۔ اگر علم دیکھنا، اٹھانا، بنانا بدعت ہوتا تو اللہ محمد کو علم دینے کا اعلان کیوں کرتا؟ آہا
فیدفع الی لواء الحمد، قیامت کے دن مجھے لواء الحمد دیا جائے گا. فأدفعہ الیک، اور لواء الحمد اے علی میں تیرے حوالے کروں گا. اسی لیے تو میرے آگے آگے چلے گا، کیونکہ ہمیشہ فوج کا علمدار علم سنبھال کر آگے آگے چلتا ہے. تو یہ مرتبہ تجھے میں عطا کروں گا، مجھے اللہ عطا کرے گا، تجھے میں عطا کروں گا. اب تو آگے آگے چلے گا. سب کتابوں میں، سب میں جنہوں نے لکھا ہے سب میں ہے کہ جنت میں وہی جا سکے گا جو اس علم کے سائے میں چلے گا. اے علی انت الہادی، وہ ہادی تو ہے. معلوم قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ جنت میں لے جانے والا آج بھی علی ہے، کل بھی. درود پڑھیے گا. سلام. فَأَنَا الشَّمْسُ، وہ سورج میں مصطفیٰ ہوں جس کے لیے نہ یہاں غروب ہے. بیٹا بیٹا دیکھیں گے میری طرف، نہ وہاں غروب ہے. اور مولا وہ قمر کون سا ہے، وہ چاند کون سا ہے. تو میرے چاند بچوں آپ کے ذہنوں میں چونکہ نہیں ہے، آپ نہیں سمجھ سکیں گے. جو بزرگ بھائی سمجھ جائیں گے ان کی بڑی مہربانی. رسول نے پھر آیت پڑھی، والقمر اذا تلاہا، قسم ہے اس چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے. سننے والے بٹھایا کریں، جن پہ برف پڑتی ہے وہ نہ بٹھایا کریں. درود پڑھیں. صلوات. میں ایک ایک بات پہ نہیں رک سکتا، اتنا وقت نہیں ہے. والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے اس چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے بلا فاصل چلا آ رہا ہے. تو اب وہ چاند کون سا ہے؟ کالا ہوا علی ابن ابی طالب، وہ علی ابن ابی طالب ہے. مولا پھر وہ فرقدین کون ہے جن سے نور حاصل کرنا ہے؟ رسول نے دایاں ہاتھ اٹھایا حسن کے سر پہ رکھا، بایاں ہاتھ اٹھایا حسین کے سر پہ رکھا، فرمایا الحسن والحسین. اس سے مراد حسن اور حسین ہے. اب اگلے فکرے سننے کے قابل ہے. ویسے تو ساری حدیث آپ نے سنی ہے، اگلے فکرے رسول کے سماعت فرمائے گا. ہما امامان، وہ دونوں کے دونوں امام ہیں. کاما اور قعدہ، جہاد لڑے تب بھی امام ہیں. واہ جی واہ، چپ کر گئے نا آپ صاحبان، چپ کر گئے نا. یعنی جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہو تب بھی امام ہیں، اور اگر بیٹھ جائیں یعنی کسی کے خلاف جہاد نہ لڑے تو خبردار، کامل کے خلاف ایک حق بھی لفظ ادا نہ کرنا. یہ امام ہے، یہ امام کا علم ہے کہ وہ جہاد لڑے یا نہ لڑے. تو حسن کا جہاد نہ لڑنا یہ بھی امامت کا فیصلہ، حسین کا جہاد لڑنا یہ بھی امامت کا فیصلہ. یہ ہے ہدایت کے ستارے، یہ ہے ہدایت کے منارے. ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران. عمران کا پورا گھرانہ. واہ، میں جلدی سے سمیٹ گیا. عمران کا، حضرت ابو طالب کا پورا گھرانہ ہدایت کا مرکزی نقطہ ہے. حضرت عمران کا بڑا بیٹا طالب علیہ السلام، طالب علیہ السلام سے 10 سال چھوٹے
حضرت عقیل علیہ السلام، حضرت عقیل سے 10 سال چھوٹے حضرت جعفر طیار علیہ السلام، حضرت جعفر طیار سے 10 سال چھوٹے حضرت علی علیہ السلام۔ لیکن آپ کو علم ہے نا کہ ہم بلا فاصل کسے مانتے ہیں؟ کیوں جی کینو مننے ہیں؟ کیوں لال چادر والے کسے مانتے ہیں؟ علی کو مانتے ہیں نا، مولا علی کو مانتے ہیں نا۔ سارے بھائیوں میں چھوٹا ہے، ہم چھوٹا بڑا نہیں دیکھتے، ہم اللہ اور نبی کا فیصلہ دیکھتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، واہ جی واہ، کمال ہے آپ کی خاموشی۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے وہ لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ کتنی کتابوں کے حوالے دوں کہ غدیر کے میدان میں رسول دے کے جا رہا ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی۔ چونکہ یہ سارے ہدایت کا مرکزی نقطہ تھے، یہی وجہ ہے کہ سن 7 ہجری میں رسول پاک نے 13 اصحابیوں کے ساتھ 13 صحابہ کے ساتھ علی سے بڑے حضرت جعفر طیار کو ملک حبشہ کی طرف تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا۔ رسول پاک نے سن 7 ہجری حضرت جعفر طیار کو، انہیں طیار کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ آپ نے اور میں نے نہیں کہا، یہ لقب رسول کا دیا ہوا ہے۔ اور یہ بھی سن لو، جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ لڑنے والے تو سارے مجاہد ہیں، آپ جعفر کو طیار کیوں کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ زمین پہ رک کے نہیں لڑتا، یہ زمین پر رک کر نہیں لڑتا، بلکہ میدان جنگ میں یہ دشمن کی طرف پرواز کر کے جاتا ہے اور اس کے شانوں پر بیٹھ کر سر تن سے جدا کر کے میری طرف اچھال کے پھینک کر کہتا ہے یا رسول اللہ ابو طالب کا بیٹا حق ادا کر رہا ہے۔